بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت بہت زیادہ خرابی پیدا کر چکی ہے، اب اس سے حکومت نکل نہیں سکتی۔ کوئی بھی شخص یہ اب نہیں مانے گا کہ جی عمران خان صاحب پہلے سے بیمار تھے، کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سب کو پتہ ہے، ہر طرح کے ٹیسٹ ہوتے رہے، مسلسل اس پر بات ہوتی رہی۔ بہنیں کہتی رہی کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ حکومت خود کہتی رہی کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہے۔ اب جب حکومت کا اپنا مانا ہوا ادارہ، جس کو کہتے ہیں جی ہاں یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو غلط نہیں کہتا، جب جنگ جیو گروپ یہ کہے گا کہ سنگین ہو گیا ہے مسئلہ، سنگین، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، سنگین بیماری کی تشخیص کے الفاظ جنگ جیو گروپ کے ہیں، اس میں پوری ڈیٹیل ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس بیماری کی۔ اور خطرناک بات یہ ہے کہ یہ بیماری سنگین اس لیے کہی جا رہی ہے کہ یہ کسی اور بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے، جس میں دل کے امراض کی بات ہو رہی ہے، جس میں بلڈ پریشر کی بات ہو رہی ہے، دیگر خطرناک باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ایسا کیا ہوا ہے عمران خان کے ساتھ جیل میں کہ وہ بالکل ٹھیک تھے اور ایک سپر فٹ آدمی کہے جاتے تھے؟ سب کو پتا ہے کہ وہ ایکسرسائز بہت زیادہ کرتے تھے، ان کی بڑی سخت روٹین تھی ورزش کی، اور اپنی عمر کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ فٹ آدمی تھے۔ نہ صرف یہ، خوراک کا بھی بہت زیادہ دھیان رکھتے تھے۔ اب جیل میں ایسا کیا ہوا ہے؟ خود عمران خان کہتے رہے کہ جی مجھے ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے، ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ اب حکومت لاکھ کہتی رہے کہ جی ہم نے تو بڑی سہولتیں دی ہیں، جیل ہوتی ہے، سہولت کیا دی ہے کہ جی خوراک جو وہ چاہتے ہیں وہ مل جاتی ہے، وہ گھر والے اس کے انتظام کرتے ہیں، وہیں پر خوراک بنتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہے کہ ذہنی طور پر اگر ٹارچر ہو رہا ہے، انسان خوش تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جیل میں کوئی بھی شخص ہو، وہ اپنی جو زندگی گزارتا رہا ہے، 70-72 سال اس نے جس طرح زندگی گزاری ہے، اب پچھلے 2 سال اس سے بالکل مختلف ہیں۔ سخت جان ہونا اور بات ہوتی ہے، مگر جس زندگی کی اس کو عادت ہے لوگوں سے ملنے کی، وہ اس طرح ریلیکس تو نہیں ہے۔ اور جب خود کہہ رہا ہے کہ مجھے مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، تو کیا اس کے بھی اثرات آتے ہیں؟ چاہے وہ دل کی بات ہو رہی ہو، بلڈ پریشر کی بات ہو رہی ہو، شوگر کی بات ہو رہی ہو، دیگر امراض کی بات ہو رہی ہو، جس کا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا ان تمام بیماریوں کے ماہرین ڈاکٹرز کی رسائی ہوتی ہے عمران خان صاحب تک یا نہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ لیکن ہوا جو بھی ہوا ہے وہ ہوا جیل میں ہی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو بیماری بھی ہوئی ہے اس کی تشخیص ہوئی ہے، دیر لگائی نہیں لگائی، ٹریٹمنٹ صحیح ہوا نہیں ہوا، وہ الگ بات ہے، مگر بیماری جیل میں جانے کے بعد ہی ہوئی ہے، اور شاید کم از کم 1 سال جب گزر چکا اس کے بعد ہوئی ہے۔ اس سے پہلے عمران خان بالکل ٹھیک تھے، تو پچھلے کچھ مہینوں میں ہی یہ مسئلہ پھر آیا ہے سامنے۔ اب اس کے لیے ٹریٹمنٹ ہے، اور وہ کوئی ایسا ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے کر دیا تو بس ختم بات، اس کے بعد بھی مسلسل ڈاکٹرز کی نگرانی میں رہنا پڑتا ہے۔ اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ میں اگین بتا رہا ہوں، جنگ جیو، اگر حکومت نے کچھ کہنا ہے تو ان کو جواب دے، ان کے خلاف کوئی کیس کرنا ہے کر لے، انہوں نے پوری خبر چھاپ دی ہے۔ اب کیا انہی حالات کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اب منگل کو ملاقات کروا دی جائے گی کم از کم کسی ایک بہن کی، یا اب شاید اپنے ذاتی معالج تک بھی کوئی رسائی مل سکے، یا کم از کم ایک ڈاکٹر جا سکے، کچھ تفصیلات شیئر کر دی جائیں گی صحت کے بارے میں؟ لیکن ایک اور سوال ہے کہ ذاتی معالج سے مسئلہ کیا ہے؟ میاں نواز شریف کے ساتھ تو ذاتی معالج ہر جگہ چلا جاتا تھا، جیل میں بھی پہنچ جاتا تھا، جیل سے باہر بھی جہاں جانا ہوتا تھا پہنچ جاتا تھا، جیل حکام بھی بتا رہے ہوتے تھے، سٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے تھے، پمز والے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے تھے۔ اب اتنی سیکریسی کیوں ہے؟ اب اتنا پردہ کیوں ہے؟ کیا ایسا کر دیا ہے عمران خان کے ساتھ جیل کے اندر کہ وہ اس بیماری کا شکار ہو گئے ہیں؟ کیونکہ جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں وہ تو بڑی سنگین ہیں، جو اس بیماری کی وجہ بنتی ہیں۔ بانی پٹیا عمران خان میں آنکھوں کی سنگین بیماری کی تشخیص، سنگین بیماری۔ اب جناب یہ اسلام آباد سے ایم وقار بھٹی صاحب ہیں، انہوں نے پوری تفصیل دی ہے۔ بانی پٹیا عمران خان میں آنکھوں کی سنگین بیماری کی تشخیص CRVO کیا ہے، اور سابق وزیر اعظم کو فوری آنکھوں کے علاج کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سابق وزیر اعظم عمران خان میں آنکھوں کے ایک سنگین بیماری کی تشخیص ہوئی ہے، جسے سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن کہا جاتا ہے۔ یہ عرضہ عموماً عمر رسیدہ افراد میں پایا جاتا ہے، اور اس کا تعلق دل اور خون کی نالیوں سے جڑے خطراتی عوامل جیسے ہائی بلڈ پریشر، اب یہ دیکھیے کہ دل اور خون کی نالیوں سے جڑے خطرناک عوامل کی وجہ سے ہوتا ہے یہ سارا مسئلہ، یہ ساری بیماری، جن میں کیا ہے؟ ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول کی زیادتی، ذیابیطس جس کو عام لفظوں میں شوگر کہتے ہیں، اور دل کی بیماریوں سے ہوتا ہے۔ ماہرین چشم کے مطابق CRVO اس وقت ہوتا ہے جب ریٹینا یعنی آنکھ کے پردے سے خون واپس لے جانے والی مرکزی رگ، جسے سینٹرل ریٹینل وین کہا جاتا ہے، بند ہو جاتی ہے، جو خون کے لوتھڑے یعنی کلاٹ کے
باعث ہوتا ہے. تو کیا کوئی خدا نخواستہ بلڈ میں کلوٹ بن رہے ہیں, خون گاڑھا ہو رہا ہے, دل کا مسئلہ ہے, بلڈ پریشر ہے, کولیسٹرول ہے, ذیابیطس ہے, دل کا کوئی اور مسئلہ ہے, خون کا کوئی مسئلہ ہے, کیا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تمام چیزیں اب جنگ جیو میں چھپ گئی ہیں کہ یہ مسائل ہوں تو پھر یہ بیماری سامنے آتی ہے. تو ان میں سے کون سا مسئلہ ہے, اس سے کوئی اور زیادہ مسئلہ ہے, تو جب تک ان کے ڈاکٹرز نہیں آتے, یعنی دل کا ڈاکٹر خون کا جو دیکھتا ہے, بلڈ پریشر کا, کولیسٹرول کا, ذیابیطس کا, دل کی دیگر بیماریوں کا, تو پھر کیسے پراپر تشخیص ہو سکے گی؟ یہ تو آپ صرف جو سامنے ظاہر ہو گیا ہے اس کا آپ علاج کرنے کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ بھی اس کے جو مستند ترین جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں, سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہیں, ان سے نہیں علاج کروایا جا رہا. اس رکاوٹ کے نتیجے میں خون کی روانی متاثر ہو جاتی ہے, جس سے ریٹنا میں سوجن, رطوبت اور خون کا رساؤ, اور بعض اوقات آنکھ کے اندر خون بہنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, جس کے باعث نظر اچانک یا بتدریج کمزور ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, آنکھ میں خون, اور اس سے پھر ظاہر ہے کہ اس سے نظر پھر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک سینئر ماہر چشم نے بتایا کہ CRBO کے مریضوں کو قریبی اور مسلسل نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ سنیے, یہ غور سے, ایسے مریضوں کو جن کو یہ CRBO کی بیماری ہو جائے, ان کو قریبی اور مسلسل نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو جیل میں کون سی قریبی اور مسلسل نگرانی ہوگی جی؟ کس طرح کی نگرانی ہوگی؟ وہاں کون سے ڈاکٹر ہیں اس چیز کے؟ کیونکہ کچھ مریضوں میں چند ہفتوں یا مہینوں کے اندر سنگین پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں, کچھ ہفتوں یا مہینوں میں. تو کیا حکومت اس کا انتظار کرے گی کہ مزید پیچیدگیاں کچھ پیدا ہو جائیں؟ کیونکہ یہ بہت بڑی چارج شیٹ ہو جائے گی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکمران ہیں ان کی سیاست دفن ہو چکی ہے, اور خان کے ہوتے ہوئے ان کی سیاست اب نہیں چمک سکتی. تو خدا نخواستہ اگر کوئی پھر ایسی غلط سوچ ذہن میں کسی کے ہے تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا, کیونکہ لوگ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. بار بار بھٹو کی مثال دی جاتی ہے, اور یہ دور بڑا مختلف ہے. اب یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ چند ہفتوں یا مہینوں کے اندر سنگین پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں اگر مریض کو قریبی اور مسلسل نگرانی میں نہ رکھا جائے. تو ماہر چشم کے مطابق اس بیماری کو بعض اوقات غیر رسمی طور پر 100 دن کا گلوکوما بھی کہا جاتا ہے, جو دراصل نیو ویسکولر گلوکوما کی طرف اشارہ ہے. یہ ایک پیچیدگی ہے جو شدید ریٹنل وین اوکلوژن کے بعد پیدا ہو سکتی ہے, جب غیر معمولی نئی خون کی نالیاں بنتی ہیں اور آنکھ کا دباؤ بڑھ جاتا ہے. ماہر چشم یعنی آئی اسپیشلسٹ جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست پر بتایا کہ یہ صرف آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہوتا, یہ جسم میں موجود خون کی نالیوں کی بیماریوں کی علامت بھی ہو سکتا ہے. اور سن لیجئے, یعنی وہ ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے میرا نام نہ لینا, لیکن یہ خون کی نالیوں کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. اب 74 سال کا شخص ہے, ٹھیک ہے بہت فٹ ہوگا, خوراک بھی اچھی لے رہا ہوگا, سب کچھ ہے, لیکن ہے تو انسان. 74 سال کی عمر میں انسان کمزور پڑنے لگ جاتا ہے, اور پھر اس کو قید تنہائی میں رکھا ہو, وہ خود کہہ رہا ہو کہ میں خوش نہیں ہوں, مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے. مضبوط ہونا, مضبوط اعصاب کا مالک ہونا ایک الگ چیز ہے, کہ جھکنا نہیں, ٹوٹنا نہیں. گولی بھی لگ گئی ہے تو جناب مکہ لہرانا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گولی لگی ہے تو تکلیف نہیں ہے, وہ ٹانگ میں فریکچر نہیں آیا, خون نہیں بہا, سب کچھ ہوتا ہے انسان. اور کتنے عرصے تک وہ تکلیف رہتی ہے, کتنے مہینے لگ گئے کہ اس سے ریکور کرنے میں. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو مرضی کہتے رہیں کہ جی میں نہیں جھکوں گا, نہیں ٹوٹوں گا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مزید اس کو ٹارچر کیا جائے, تنہائی میں رکھا جائے اور اس کے ساتھ جو مرضی آپ کرتے رہیں. کیونکہ اب تو یہ بات آ رہی ہے کہ نئی خون کی نالیاں بنتی ہیں غیر معمولی, اور آنکھ کا دباؤ بھی بڑھ جاتا ہے. پھر یہ کہ جی اس لیے مریض کی مجموعی صحت کی سخت نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ خون کی نالیوں کی بیماریوں کی علامت بھی ہو سکتی ہے کہ خون کی نالیوں کی بیماری اس طرح سے ہو جائے. عمران خان کے معاملے میں ڈاکٹروں کے مطابق ان کی دائیں آنکھ کی نظر کم ہونے پر تفصیلی معائنہ کیا گیا, جس میں ریٹینا کی امیجنگ اور آپٹیکل کوہیرنس ٹوموگرافی OCT شامل تھی. یہ معائنہ اڈیالہ جیل میں کیا گیا. ان نتائج کی بنیاد پر ڈاکٹروں نے اسپتال میں فالو اپ کا علاج کا مشورہ دیا, ورنہ وہ یہیں پر کرنا چاہ رہے تھے جیلو کام کے, نہیں جو ہے یہیں کرتے رہو. ان کا نہیں بھائی, یہ تو لے جانا پڑے گا. جس کے بعد گزشتہ ہفتے رات گئے انہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی آف میڈیکل سائنسز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز PIMS منتقل کیا گیا, تاکہ تجویز کردہ طریقہ علاج کیا جا سکے. PIMS میں عمران خان کو anti-VEGF دوا کا آنکھ کے اندر انجیکشن دیا گیا, جو ریٹینا کی سوجن, جسے میکولر ایڈیما کہا جاتا ہے, کم کرنے اور خون کی نالیوں سے ہونے والے رساؤ کے باعث مزید نقصان کو روکنے کے لیے ایک معیاری علاج ہے. ہمارے چشم کے مطابق علاج کے ابتدائی مرحلے میں اس نوعیت کے انجیکشن عموماً ماہانہ بنیادوں پر لگانے پڑتے ہیں.
انہوں نے بتایا کہ زیادہ امکان ہے کہ انہیں ہر ماہ مزید انجیکشنز کی ضرورت پڑے. یہ اس بات پر منحصر ہوگا کہ ریٹینا علاج پر کس طرح رد عمل دیتا ہے. مزید انجیکشن ہر مہینے لگ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ انجیکشن کے اثرات کیا آ رہے ہیں، کتنی بہتری آ رہی ہے، ورنہ کوئی اور علاج دیکھا جائے. اور وہی بات جو ڈاکٹر عاصم نے کی ہے، عمران خان کے ذاتی معالج پچھلے 30 سال سے، جو شوکت خانہ ہاسپٹل کے ڈائریکٹر بھی ہیں، کہ جو پیچھے اس کا مسئلہ ہے ہمیں اس کو اصل میں دیکھنا ہوگا. اور وہ کہہ چکے ہیں کہ پیمز میں تو اس کا پراپر ہے نہیں بندہ، تو اب کیا کیا جائے، یہ بڑا سوال ہے. اس میں ایک بات جو نظر آتی ہے تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے سپورٹرز کے لیے امید کی، وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ سہیل آفریدی نے اس طرح کی بات کی ہے کہ تھوڑا انتظار کریں، عمران خان کو رہا کرا لیں گے. سوابی میں جلسہ ہی ہو گیا جب وہ گئے ہیں اور ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، لوگوں میں بڑا جذبہ نظر آ رہا ہے. خود سہیل آفریدی نے کہا کہ ایسا جوش اور جذبہ پہلے نہیں دیکھا. پارٹی کارکنوں کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی رہائی اب زیادہ دور نہیں، صرف تھوڑا سا انتظار کریں. پھر اس پر انہوں نے کرٹیسزم بھی کیا کہ بھئی حقائق ہمیں سامنے رکھنے چاہیے، بیماری کے بارے میں حقائق ہمیں بتانے چاہیے. وہ کہا حتیٰ کہ ان کے اہل خانہ سے بھی چھپائے گئے ہیں تم حقائق، خان کے ذاتی معالج تک کو رسائی نہیں دی جا رہی، جو انتہائی افسوسناک ہے. سہیل آفریدی جذباتی ہو گئے. کارکنوں کے جذبے اور عمران خان کے درمیان اب صرف چند لمحوں کا فاصلہ ہے اور انشاءاللہ جلد اپنے لیڈر کو رہا کرا لیں گے. عمران خان کی بیماری کو جان بوجھ کر پوشیدہ رکھا گیا، ان کا آپریشن رات کے اندھیرے میں کیا گیا اور اس کے بعد 5 دن تک پوری قوم سے یہ حقیقت چھپائی گئی. قوم کے ساتھ جھوٹ بولا گیا اور شفافیت کے تقاضے بھی پورے نہیں کیے گئے. پارٹی کی جانب سے مسلسل مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ملاقات ان کے ذاتی ڈاکٹر سے کرائی جائے، مگر اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا. میں خود 2 دن تک اڈیالہ جیل کے باہر موجود رہا، لیکن ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. ہمارے بڑوں نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود جد و جہد جاری رہے گی. تو جناب اب جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، جس طرح کی خبریں چھپ رہی ہیں، سنگینی کی بات ہو رہی ہے، تو جیل میں تو اس طرح کی کیئر نہیں ہو سکتی. یہ تو صاف بات ہے، بالکل دو ٹوک بات ہے، ظاہر ہے. تو کیا اب اس بیماری کی وجہ سے جب اس کا پراپر ٹریٹمنٹ، علاج، کیئر ہو ہی نہیں سکتی جیل میں، تو کیا کسی طرح کی آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے، پیرول پر رہائی، ان کو کسی ہاسپٹل میں یا بنی گالا شفٹ کیا جائے؟ تو اس کے امکانات مجھے لگتا ہے کہ بڑھتے چلے جائیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ حکومت یہ سمجھ سکتی ہے کہ وہ کون سا اتنے لوگ نکلے ہیں، کون سا لوگ باہر آئے ہیں، آئیں گے بھی تو ہم پھینٹی لگائیں گے، پکڑیں گے، ماریں گے، جس طرح ہم کرتے آئے ہیں. تو یہ تسلسل جاری نہیں رہ سکتا اس طرح کا. اور آپ یہ کہیں کہ وہ کون سا انقلاب آ جائے گا، کچھ ہو بھی گیا تو کیا ہو جائے گا، پہلے بھی ہوتا رہا ہے. لیکن پھر دہائیوں تک ملک اس سے نکل نہیں سکتا. لوگوں کے ذہنوں میں بات نقش ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے ان کے ایک لیڈر کے ساتھ ظلم ہوا تھا اور اس کو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا، پتہ بھی لگ گیا تھا سنگین بیماری ہے، ہر ایک اس پر بات کر رہا تھا، پھر بھی غفلت برتی گئی، نااہلی برتی گئی، یا جان بوجھ کر سارا کچھ کیا گیا کہ جس کو مزید بیمار ہونے دیا جائے. تو ایک چارج شیٹ بن جائے گی جو پھر دھل نہیں سکتی. اور اس کے ساتھ صرف ملکی سیاست پر نہیں ہوں گے، پورے ملک پر ہوں گے. سیاست کے علاوہ ہر شعبے پر اس کے پھر اثرات آئیں گے. تو لہٰذا مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ نکلیں نہ نکلیں، کوئی اس طرح کا کام ہو کہ جی باہر آ کر بیٹھ گئے ہیں، رش ہو گیا فلاں، اس سے قطع نظر کہیں نہ کہیں حکومت کو کچھ اہم فیصلے اس حوالے سے لینے پڑیں گے. اور ان کو پراپر ٹریٹمنٹ دینے کے لیے، چونکہ جیل انوائرمنٹ درست نہیں ہے، کچھ اور کرنا ہوگا. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے منگل کو ملاقات سے آغاز کیا جائے اور اس کے بعد کچھ یقین دہانیوں کے بعد یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے جی ہم پیرول پہ رہا کر رہے ہیں اور آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. اس طرح کی کوئی غنے ہوں اور بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے سامنے نہ آئے. تو کچھ نہ کچھ اس بارے میں آنے والے دنوں میں بڑی خبر ہوگی. اللہ حافظ.